یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا؟ اچھا، کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا۔ سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ فرمائیں گے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اچھا، کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، کسی کو کسی کے لب پیارے لگے، کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی، قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا۔ کشفت دجا بجمالہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ 2006 میں خاکے تراشے گئے تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ثانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں تھا۔ ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں تھا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیز، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا منہ میلا ہوگا۔ چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی۔ ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ اس محبوب کے حسن کو دیکھو۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فائزہ ہو احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ امام زرقانی نے اتنا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کے جمال کا کہ روحوں تک جو ہے وہ قرار پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے، تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ علماء سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح آپ کے ہاں اچھے ماڈلز کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں گاڑی تو فلاں گاڑی ہے، تو ان کے زمانے میں سرخ رنگ کا اونٹ تو ایک نشان تھا عزت کا۔ تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو آیا پسند، تو قافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا۔
जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा घर बेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। उन्होंने कहा जी जी बेचते हैं, कितने का? इतने का सौदा तय हो गया। कहा मैं ताजराना गर्ज से तो आया नहीं था कि कीमत साथ लेके आता, मैं तो आया था सैर के लिए, अचानक तुम्हारा ऊँट पसंद आ गया, अगर तुम मेरे पे एतबार करो तो ऊँट दे दो और मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत बेच देता हूँ। उन्होंने कहा कोई इतराज़ नहीं है। हुजूर ने ऊँट पकड़ा, चल दिए। जब तक हुजूर जाते दिखाई देते रहे वो देखते रहे, और जब हुजूर नज़रों से ओझल हो गए तो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद सख्ते से बाहर आए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यार तुम जानते हो इसे? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो अता पता नहीं पूछा जाता, और जब उधार दिया जाए या तो आप उसे जानते होते हैं या फिर दरमियान में कोई जामिन होता है या वो चीज़ कोई गिरवी रखता है। कहा एक शख्स आया ऊँट ले गया, तुम में से उसे जानता भी कोई नहीं है। यार किसी ने पता पूछ लिया होता, उसने शय गिरवी कोई नहीं रखी, कोई जामन भी नहीं दिया। एक बोला यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो, मैं तो वही देखता रह गया। दूसरा बोला कि यार जब वो मुस्कराता था ना सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहे का कादा यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला यार मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम ही देखता रहा। चौथा बोला मैं तो उसकी आंखों के सागर में डूब गया। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार ने डिठा जिन्हों वेख के चन शर्म आवे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਸਤ ਰਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਜਲ ਸੁਹਾਵੇ। ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह पुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे। कि ये जाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे। खुल्क ओदे ने मोल ही दुनिया कोई विरला ही जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। उन्होंने कहा जो भी हुआ वो अपने हुस्न का जादू जगा के तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं जब उन्होंने कहा हथिया के ले गया तो अब तक खामोश बैठी काफले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब होकर कहा आना ज़ामिना तुन ले सामाने जमालेकुम ला यक़दिरु बिकुम। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, मैं ज़ामिना हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर ज़ामिन कैसे है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था और इतने सोने चेहरे वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। थोड़े लम्हे गुजरे थे कि हुजूर के गुलाम आ गए। काफिले वाले कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा? कहा कि हम हाजिर हैं। कहा ये खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी और ये रही आपकी कीमत। उन्होंने कहा कीमत बाद में लेंगे, हमें तो लगता है खुद बिक गए हैं, हमें उस प्यारे का डेरा बताओ। कहा वो खजूरों के झुंड दिखाई देते हैं वही प्यारे का डेरा है। इस वफद का नाम था वफद तारिक। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गया। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो सोना बड़ा है तो फिर हुजूर से प्यार करें। अल्लाह अकबर। जहां हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से हम उल्फत का रब्त कायम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उस मोहब्बत के तकाजे भी होते हैं। बंदा जिससे प्यार करता है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, ये मोहब्बत की अलामत। बातों बातों में छेड़ देता है क्योंकि मोहब्बत मुतकाजी है इस बात की कि जिक्र हबीब का तकरार हो। रूमी कहते हैं किसी ने मजनू को देखा कि रेत पर लैला लैला लेकर है, अभी मैंने आपके सामने रखा। तो कहा ये क्या कर रहे हो? कहा महबूब के नाम की मश्क करके अपने दिल को करार दे रहा हूं। तो महबूब के जिक्र का तकरार दिल की तस्कीं का सामा है। अल्लाह अकबर। तो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उससे उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। ये महफिल मिलाद ये मोहब्बत के इजहार का सलीका है।
یہ حضور کے ذکر کرنے کا بہانہ ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے، محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کا نہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے. یہ علامت ہے محبت. عیب ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا، اور جس میں ہو ہی نہ، خلقت مبرأ من کل عیب. محب کو تو محبوب نظر بھی نہیں آتا، اگر ہو واقعتا نفس الامر میں موجود بھی ہو، لیکن محب محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا. حبو کا شایا یومی و یسم. رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی، نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ آج دیگر خوباں تو افزون نیستی. باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تھوڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجئے. گفت خامش. لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی. تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے. دیدائے مجنو اگر بودے تو را از دو عالم بے خطر بودے تو را. کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی، پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے. اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا. رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی. کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے. لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا. اچھا، محبت کی علامت یہ ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا تیرا